الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک مسلمان کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے بچ کر چلے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف لائے تو ایک رومی کسان کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کس کے لیے پڑھا؟ کہا اللہ کے لیے۔ کہ کیوں؟ اسلام لانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اسلام لانے کی وجہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو بڑی مختصر ہے اور تمام باتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس نے یہی آیت تلاوت کی کہ میرا ایک قیدی تھا، وہ میرے پاس، اس نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت میرے دل پر جا کر لگی اور اس آیت کی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لی ہے۔ کہ اس میں 4 باتوں کی بات بتائی گئی۔ ایک میں فرمایا یطیع اللہ، یعنی فرائض الہیہ کو پورا کرے، ورسولی، اس سے اشارہ ہے حضور کی سنت کا متبع ہو، وَيَخْشَى اللَّهَ، اس سے زمانہ ماضی کی تقصیرات اور گناہوں کی طرف اشارہ، اور وَيَتَّقِي، اس میں آئندہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ہر بات مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے اندر یہ والی صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ آیا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری
ہماری زندگیوں میں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ڈر زندگی میں ہے کہ نہیں؟ اور جب ڈر ہے تو کیا اللہ کی نافرمانی سے بچ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ 4 باتیں یہی اہم ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، یہ سب سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا فرما کر اسلام کی دولت اللہ نے خود دے دی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا کر دیا۔ آج جب دین کی بات ہوتی ہے، آج جب حضور کی سنت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، دوست و احباب کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا۔ یہ باتیں تو دماغ میں آتی ہیں، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ سب عطا فرما دی، وہیں دی۔ اور دنیا کے اندر تمام ڈاکٹروں کا متفقہ یہ ضابطہ اور اصول ہے، ماں کے پیٹ سے جو بیماری لگ کر آ جائے پوری دنیا اکٹھی ہو کر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آنکھیں بھی دی، آنکھوں کی بینائی بھی دی، کان بھی دیے، کانوں کی سنوائی بھی دی، زبان بھی دی، زبان کی گویائی بھی دی، ہاتھ دیے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت بھی عطا کی، پاؤں دیے، پاؤں میں چلنے کی طاقت بھی رکھی۔ اب جب دنیا میں آیا، جب بڑا ہو گیا، جب اللہ کے حکم سامنے آیا، جب قرآن و سنت سامنے آئے، اب یاد آ گیا لوگ کیا کہیں گے۔ یہ دل میں نہیں آیا کہ میرے اللہ نے جو اتنی نعمتوں سے مجھے نوازا وہ اللہ کیا فرمائیں گے، میں ان کا سامنا کس منہ سے جا کر کروں گا۔ دیا تو سب کچھ انہوں نے، اور پھر یاد لوگ آتے ہیں ایسے معاملات میں، خاندان آتا ہے، دوست و احباب آتا ہے، سنگت آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک نادان بچی سے ہی سبق سیکھ لیتے۔ نادان بچی وہ عورت جس کی ابھی شادی کی جا رہی ہوتی ہے، ماں باپ کے کہنے پر وہ 2 بول بولتی ہے۔ فرمایا 2 بول کی اتنی لاج رکھتی ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا رشتہ فلاں لڑکے سے جوڑا جا رہا ہے، تیرا نکاح فلاں لڑکے سے کیا جا رہا ہے، وہ کہتی ہے قبول ہے۔ 2 بول بولے، ان کی اتنی لاج رکھی، اپنے گھر والوں کو چھوڑتی ہے، ماں باپ کو چھوڑتی ہے، سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتی ہے۔ نہ صرف کبھی اس کو اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ صرف ایک شوہر کی ہو رہتی ہے۔ کس پر؟ یہ 2 بول بولنے پر۔ فرمایا اس نے 2 بول کی اتنی لاج رکھی، میں نے اور آپ نے بھی 2 بول بولے تھے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد الرسول اللہ۔ ان 2 بولوں کی کتنی لاج رکھی ہے، کبھی ذہن میں آیا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کا قانون چلے گا میرے جسم پر، اللہ کا جھنڈا سب سے بلند ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، وہ میری زندگی میں کتنی ہے؟ میری خوشی اور غمی کس کے طریقے کے مطابق، میری صبح سے شام تک کی زندگی، میرا کمانا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا جاگنا سونا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں۔ کامیابی تو کہاں سے ملے گی؟ کامیابی کے لیے پہلی شرط ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور وہ اطاعت ہمیں زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اس آیت سے پیچھے اللہ نے منافقین کا ذکر کیا کہ منافقین کی کیفیت یہ ہے جہاں دل چاہتا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کر لیا، اور جہاں دل نہیں مانا وہاں کا نہیں چھوڑ دو اس کو۔ اور آج مسلمان کی یہ کیفیت ہے، ورنہ مسلمان کا تو کام یہ ہے اللہ کا حکم آ گیا سر آنکھوں پر، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں، سونے کا استعمال مرد کے لیے جائز نہیں، صرف عورت کے لیے جائز ہے، مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے، انہوں نے فوراً وہ انگوٹھی اتاری اور اتار کر پھینک دی، اور اتار کر جب پھینک دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہوا، اور ایسا نہیں سوچا کہ اس انگوٹھی کا کیا ہوگا، یہ تو اتنے روپے کی ہے، یہ تو اتنی مالیت کی ہے، اس میں تو اتنا سونا ہے، میرا تو اتنا نقصان ہو جائے گا، نہیں، صرف محبوب کبریا
الانبیاء خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جملہ نکلا، ادھر کانوں نے سنا، ادھر دل نے مانا اور اسی وقت عمل ہو گیا، ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ کی اطاعت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے فرما برداری کر لی، درمیان میں سوچنے اور غور کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ یہ دل والوں کی بات ہوتی ہے، عقل والوں کی بات نہیں، یہاں دل کی بات چلتی ہے، یہاں عقل کی بات نہیں چلتی۔ وہ آخرت تک پہنچے، مدینے تک پہنچے، مدینے سے ہو کر جنت تک وہی پہنچے جو دیوانے تھے، جو فرزانے تھے، جو عقل کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ دنیا میں رہ گئے۔ تابع منزل صرف دیوانے پہنچے ہیں، فرزانے نہیں پہنچے۔ اسی وقت عمل کر لیا، سوچا ووچا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا آپ نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، اس کو اٹھا لیجئے، گھر والوں کے کام آ جائے گی، مرد اس کو بیچ بھی سکتا ہے، سونے کی خرید و فروخت جائز ہے، استعمال نہیں کر سکتا جسم پر، آپ پھر اور کام لے لیجئے گا۔ کیا پیارا جواب دیا، فرمایا وہ انگوٹھی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دی، میری جرت نہیں ہے کہ میں اس کو دوبارہ اٹھا کر پھر استعمال کر لوں، میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور پھینک کر آگے تشریف چلے گئے۔ یہ ہے ایمان۔ اور آج ہمیں 100 بہانے آتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، 10 باتیں، یوں کیا ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، اور فلاں کیا کہے گا، آگے زندگی کیسے بنے گی، میری شادی کیسے ہوگی، آگے بچوں کا کیا بنے گا، مستقبل کیا بنے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے۔ ارے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ نے اپنا پورا دسترخوان دنیا میں بچھا رکھا ہے، کھانے کا رزق کا دسترخوان بچھا ہوا، اس سے مسلمان بھی کھا رہا ہے، اس سے کافر بھی کھا رہا ہے، کافر بھی کھا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو نہیں دیا، کافر کو بھی کھانے کی اجازت، منافق کو بھی کھانے کی اجازت، گناہگار کو بھی کھانے کی اجازت، فرما بردار کو بھی کھانے کی اجازت۔ جب وہ گناہگار کو بھی دے رہا ہے، جب وہ کافر کو بھی دے رہا ہے، تو فرما بردار کو چھوڑ دے گا کیا؟ فرما بردار کو اور زیادہ دے گا، اور زیادہ دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بلکہ فرما بردار کو ایسی جگہ سے دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ آئے تو صحیح اس رستے پر، ہم 10 چیزیں پہلے دماغ کے اندر بٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچے کی طرح سبق سیکھنا چاہیے، ایک بچے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک بچہ، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس بچے کی والد نے صحیح تربیت کی ہو کہ بیٹا جس چیز کی بھی ضرورت ہے اپنی ضرورت میرے سامنے رکھنی ہے، دائیں بائیں کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے یہی سمجھایا، آگے بڑے اکابر سب نے یہی سمجھایا، بیٹا اپنی ضرورت اپنے والد کو بتاؤ، اپنی والدہ کو بتاؤ، دائیں بائیں دیکھ کر ضرورت پوری نہیں کرنی۔ کہ کسی سے رقم لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کسی سے پیسے پکڑ لو، کہ تم نے مٹھائی کھانی ہے ہم سے پیسہ لو، فلاں چیز کی ضرورت ہے ہم سے پیسہ لو، ہم یہاں کیوں موجود ہیں۔ تو جو بیٹا جس کی تربیت ایسے ہو تو وہ کیا کرتا ہے، اگر والد کے ساتھ کسی کا مہمان بن جائے، والد کسی جگہ لے جائے اور دوسرا آدمی کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، کوئی پیسہ دے، تو بچہ کیا کرتا ہے، وہ بچہ لیتا نہیں، ابا کو دیکھتا ہے کہ ابا کا کیا خیال ہے، کیونکہ ابا نے تو منع کر رکھا ہے، ابا نے تو تربیت کی ہے کہ بیٹا لینا نہیں ہے، اس لیے وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اگر والد سر ہلا دے تو بچہ فوراً ہاتھ آگے بڑھا کر وہ چیز قبول کر لیتا ہے، اگر والد یوں کہہ دے تو کچھ بھی کرے سامنے والا، بچہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اسی بچے سے سبق سیکھ لیتے۔ دنیا کے اندر ہر طرف سے انسان کو بہت ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، کوئی گناہ دے رہا ہے، کوئی فلاں چیز دے رہا ہے، کوئی فلاں چیز دے رہا ہے۔ فرمایا جب کوئی تمہیں کوئی چیز دے رہا ہو کہ یہ اپنی زندگی میں لے آؤ، یہ قبول کر لو، تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر تو دیکھو کہ مولا کی طرف سے لینے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں ہے، کام کرنے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بچے سے ہی سبق سیکھ لیتے کہ وہ بچہ اپنے والد کی لاج رکھتا ہے، اپنے والد کی تربیت رکھتا ہے کہ میرا والد کس سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں اور کس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر بیٹے کو جو پسند نہیں وہ گھر میں آ نہیں سکتا، گھر کے اندر وہ سبزی پکتی ہے، وہ سالن بنتا ہے جو بچے کو پسند ہے۔ بچے کی پسند اور ناپسند کا تو پتا ہے، مولا کی پسند اور ناپسند کا ابھی تک نہیں پتا چلا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے۔ بچے کی ناپسند گھر میں نہیں آ سکتی، اور اللہ کی ناپسند آج ہمارے گھر میں کیا، آج ہماری زندگی کا جز بن چکی ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیسا مومن ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت یہ زندگی میں آ جائے، فرما برداری آ جائے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی اللہ کی اطاعت میں مسائل پیدا ہوں گے، کوئی مسائل نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو کسی نے خط لکھا اور کہا کہ حضرت لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ ہنستے ہیں مجھے دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو حضرت نے خط کا جواب دیا، فرمایا تو بھی تو لوگ ہے، لوگائی تھوڑی ہے، تو دوسروں کی فکر کر رہا ہے، تو بھی تو لوگ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تو
کوئی ہنستا ہے تو ہنسنے دو، کوئی ہنستا ہے تو ہنسنے دو، قیامت کے دن تجھے رونا نہیں پڑے گا، قیامت کے دن تجھے رونا نہیں پڑے گا۔ اس لیے نہیں رونا پڑے گا کہ دنیا میں اپنے محبوب جیسی صورت بنا لی، کل قیامت میں جا کر یہ تو کہہ سکتا ہے تیرے محبوب کی یا رب شواہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شواہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وہاں جا کے کام بچ جائے گا، اللہ صورت پر ہی کام بنا دیتے ہیں۔ تمہارا تو میں اس میں ڈھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اور کمزور بندے پر اللہ کی نوازشات زیادہ ہیں، کمزور پر اللہ کی نوازشات زیادہ ہیں۔ جو کمزور ہوتا ہے، جیسے ہم جیسا کمزور آدمی چلتے ہوئے گر جاتا ہے، تھوڑا سا عمل کیا پھر رہ گیا، پھر عمل کیا پھر رہ گیا، اللہ کی نوازشات، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں زیادہ ہیں۔ آج دنیا میں ہر طرف گناہ مفت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت یہ سرما قبول کر لیجئے، یہ سرما آپ اپنی آنکھ میں لگا لیجئے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بتاؤ اس سرمے میں اجزاء کون سے ہیں، میں یہ سرما کیسے استعمال کر لوں، اجزاء تو بتاؤ۔ کہا اجزاء کو حضرت چھوڑے، آپ اس کو استعمال کر لیں۔ فرمایا اجزاء بتاؤ اس کے اندر، سرمے کے اندر کیا ہے، تاکہ میں اپنے معالج سے، اپنے طبیب سے مشورہ کروں گا، وہ مجھے بتائے گا میں اپنی آنکھ میں استعمال بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں، میرے لیے مفید بھی ہے کہ نہیں۔ انسان تو ظاہر ہے کوئی دوا دے اور کہ یہ چیز استعمال کر لو مفت کی ہے تو استعمال تھوڑی کرتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ میں میری جسم کو فائدہ بھی دے گی کہ نہیں، ایسا نہیں الٹا ہی نقصان ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا پتہ تو چلے کہ حضرت مفت کی ہے لے لیجئے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا تیرا سرما تو مفت کا ہے، میری آنکھ مفت کی نہیں ہے، تیرے سرمے کی وجہ سے میری آنکھ خراب ہو گئی تو اس کا کون نقصان پڑے گا؟ فرمایا تیرا سرما مفت کا ہے، میری آنکھ مفت کی نہیں۔ ہمارے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، آج ساری دنیا مفت میں گناہ پیش کر رہی ہے کہ مفت میں گناہ دیکھو، مفت میں یوٹیوب کی گندگیوں کے اندر آ جاؤ، گندی اور ننگی فلموں کے اندر آ جاؤ، رب کی نافرمانی کے اندر آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے کی طرف آ جاؤ، مفت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تم دنیا والوں کو جواب دے دو تمہارا گناہ مفت کا ہے، ہمارا ایمان مفت کا نہیں ہے۔ یہ ایمان مفت کا نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، ایسے نہیں پہنچا، بڑی اس کے پیچھے قربانی ہے، لازوال قربانی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کی جو زیادہ رحمت ہے وہ کمزور بندے پر آتی ہے، کمزور بندے پر اللہ خصوصی شفقت فرماتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں نہیں چل پا رہے تو گھبرانے کی بات نہیں، قدم تو بڑھاؤ، ہاں پہنچنے میں ہوگی اگر بے حد مشقت تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی؟ اگر اللہ تک پہنچنے میں مشقت بے حد ہے تو آگے جا کر راحت بھی بڑی ایسی ملنے والی ہے، مشقت سب انسان بھول جائے گا۔ وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں جمعے کے دن ماں نے اچھا کھانا بنایا، بریانی بنائی، کباب بنائے، لذیذ کھانے بنائے اور سارے بچے بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ ایک بچہ بیمار ہے، پیٹ کی خرابی ہے جس کی وجہ سے ماں کھانے نہیں دے رہی، ماں نے اس کے لیے سادہ غذا بنائی، سادہ غذا دی بچے کو، وہ سب چٹخارے لے لے کے مزے لے کر کھا رہے ہیں، اس کو چڑھا بھی رہے دکھا بھی رہے، یہ دیکھو کیسا مزہ، اور وہ بچہ دل میں رو رہا ہے اور یہاں تک کہ پھر آنکھوں سے رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اماں یہ دیکھو یہ مجھے چڑھا رہے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی ایسا مزہ لوں، میں بھی یہ کباب کھاؤں، میں بھی یہ بریانیاں کھاؤں، لیکن ماں روک دیتی ہے کہ بیٹا نہیں۔ جب زیادہ روتا ہے ماں اس کے اوپر اپنا پلو رکھتی ہے، اپنا دوپٹہ رکھ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنا پیار دیتی ہے۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے دنیا کے اندر ہر طرف جب انسان کو مفت کے اندر یہ حرام مزے دکھائی دے رہے ہوں، یہ یوٹیوب کی گندگیاں دکھائی دے رہے ہوں، یہ لڑکیوں کے ساتھ بات چیت، یہ نامحرموں کے ساتھ تعلقات، یہ سود، یہ رشوت، یہ جوا، یہ اللہ کے احکامات کا توڑنا، یہ شرابیں، یہ سب اس کو دعوت دے رہی ہوں، اور دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر میرے سامنے ایسے لوگ شرابیں پی رہے ہیں، سود اور جوا کھیل رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور اس کا دل بھی چاہا میں بھی اس گندی دنیا کے اندر جاؤں، میں بھی یہ مزے لے لوں، ان کے پاس یہ پیسہ، یہ یوں کر رہے ہیں، یہ یوں کر رہے ہیں، لیکن دل میں اللہ کا خیال آ گیا، دل میں اللہ کا خیال آیا، وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي، اللہ سے ڈر گیا، ڈر کر گناہ سے بچ گیا، جب بچا فرمایا اس کا دل اس وقت روتا ہے، اس کے دل پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی اور مہربانی اترتی ہے۔ فرمایا جیسے ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، یہ بندہ جو سب طرف دیکھ رہا ہے کہ ہر کوئی گناہوں کی دلدل کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے اور اس کا دل بھی چاہ رہا ہے یہ اس طرف نہیں جاتا، فرمایا اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کا بوسہ لے لیتے ہیں، اس کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ گرا کے بجلی میرا نشیمن
جلا کے اپنا بنا لیا ہے. گرا کے بجلی میرا نشیمن بنا کے اپنا جلا کے اپنا بنا لیا ہے. غموں کے پھولوں سے میرے دل کو برائے مسکن سجا لیا ہے. یہ غم کے جو پھول میرے دل میں آئے, اس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت کی بجلی گری, اس بجلی سے وہ سب ختم ہوا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آج دل میں انسان کے کام کر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور یہ الحمدللہ ہم میں سے ہر آدمی دور نہیں رمضان میں یہ سب لذتیں لی ہیں, یہ لطف حاصل کیے ہیں. یہ راتوں کی مناجات, یہ راتوں کو رب کے سامنے کھڑا ہونا, یہ راتوں کو رب کے سامنے آہوزاری اور اشکباری اور بے قراری, اور دن کے اندر رب تعالیٰ کی یاد کے اندر, اللہ کی فرما برداری کے اندر روزے سے رہنا اور گناہ سے بچنا, یہ سب ہم کر چکے ہیں. جس کا مطلب انسان باہمت ہے. اگر وہ ہمت کر لے تو بڑے سے بڑا کام بھی کر گزرتا ہے, اور اگر وہ ہمت نہ کرے تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر آدمی, ہر مسلمان جس نے روزے بھی رکھے, تراویح بھی پڑھی, راتوں کو رب کے سامنے جاگا بھی, اعتکاف بھی بیٹھا, اس کے اندر ہمت ہے, طاقت ہے. یہ اگر ہمت کر کے آگے بڑھے اللہ کی مدد بھی آئے گی اور یہ پورے دین پر بآسانی چل سکتا ہے. تو آج چلتے ہی نہیں اس طرف. تو یہ تو ابھی صرف ایک بات عرض کر رہا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت زندگی میں کتنی ہے. خوشی دیکھ لیں اپنی, ہماری خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں. ہماری خوشی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہے کہ نہیں. ہمیں اللہ نے عید کی خوشی دی, ہمیں سمجھایا کہ تم تب خوش ہو جب میں تمہارے ساتھ خوش ہو جاؤں, جب میں خوش ہو جاؤں. چونکہ تم نے رمضان کے روزے رکھے, چونکہ تم دن بھر بھوکے پیاسے رہے, رات کو نیند کم کر دی, میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اجازت دے دی کہ اب سب کی مغفرت بھی ہے اور اللہ آج خوش ہے, لہذا تم بھی خوشی مناؤ. یہ ہمیں اصول دے دیا, ضابطہ دے دیا. تمہیں خوشی تب منانے کی اجازت ہے جب اللہ خوش ہو. لیکن ہماری شادی کے اندر اللہ خوش ہے یا ناراض؟ ہماری شادی کس کے طریقے کے مطابق, ہمارا غم کس کے طریقے کے مطابق, ہماری پوری زندگی کس کے طریقے کے مطابق, ہم کس کو خوش کرنے کی فکر میں ہیں. کوئی دنیا کو خوش کرنے کی فکر میں ہے, کوئی گھر میں عورتوں کو خوش کرنے کی فکر میں ہے, کوئی نامحرم لڑکیوں کو خوش کرنے کی فکر میں ہے, کوئی بس دنیا کے چکر میں انہی کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کا حلیہ بناتا ہے کہ دنیا خوش ہو جائے, دنیا خوش ہو جائے. اس لیے وہ اپنی خوشی کے اندر بھی وہ قدم اٹھاتا ہے, وہ قدم اٹھاتا ہے, اس کی سنگت راضی ہو جائے, اس کے دوست راضی ہو جائے, اس کے دوست کے ہاں تو نے ٹھیک کیا, نعوذ باللہ تو نے بڑا اچھا کیا. ڈھول باجے والے کو بھی بلایا. ایک بزرگ ایک دیہات کے قریب سے گزرے, وہاں سے ڈھول باجے کی آواز آئی. فرمایا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کسی کی شادی ہو رہی ہے, وہاں ڈھول باجا بج رہا ہے. فرمایا جلدی سے اس بستی سے گزر جاؤ. جس بستی کے اندر خوشی کے موقع پر رب کو خوش نہ کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی. نکل جاؤ یہاں سے. یہ اپنی خوشی میں اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں. اور آج ہم یہی کیفیت ہے, خوشی کے موقع پر ساری دنیا راضی. اما نے یوں کہہ دیا, ہاں فلانوں نے یوں کہہ دیا, نامحرم عورتوں کی طرف سے پیغام آ گئے, یوں کر لو, یوں ہو جائے, یہ کر لو, وہ کر لو, سب سجا لیا, سب بنا لیا. نہیں راضی کیا تو اپنے مولا کو راضی نہیں کیا, اپنے اللہ کو راضی نہ کیا. یہ کیسی اطاعت ہے مسلمان کی؟ یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے, یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے. کہتے جی دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے. قرآن اور حدیث, اس کی جو تاثیر اللہ نے عطا فرما دی یہ کبھی بدل نہیں سکتی. یہ یاد رکھے, ہمیں زندگی میں سکون, ہمیں زندگی کے اندر چین, ہمیں زندگی کے اندر اطمینان, ہمیں زندگی کے اندر ترقی, ہمیں دنیا میں جو کچھ ملنا ہے وہ سارا کا سارا تعلق اس قرآن و سنت سے ہے. جب تک سچی غلامی میں نہیں آ جائیں گے تب تک کامیابی ہمارے قدم نہیں چومے گی. دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی تاثیر ہے, آج تک وہ تاثیر نہیں بدلی. کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا فن خان, بڑے سے بڑا انگریز آج تک آ کر نہیں بولا کہ پہلے آج تک برف ٹھنڈا کرتی تھی, آج ہم اس کی تاثیر بدلتے ہیں, آج کے بعد برف ٹھنڈا نہیں کرے گی, جلانا شروع کر دے گی, آگ جلائیں گے. اس سے کوئی نہیں بدل سکتا. کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا برف کی تاثیر کو بدل دے, آگ کی تاثیر کو بدل دے. جا کر چھری کی تاثیر کو بولتے آج کے بعد چھری LV والا کام دے گی, کاٹے گی نہیں بلکہ جوڑے گی. کوئی مائی کا لال آئے کر کے دکھائے. لیکن ان میں جس ذات نے تاثیر رکھی ہے وہ ان کی تاثیر کو بدل سکتی ہے, اور اس نے بدل کر دکھایا. چھری اسماعیل کے گلے پر چلی لیکن اس نے کاٹا نہیں. سمندر کے اندر لوگ جائیں ڈوب جاتے ہیں, رب نے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے لشکر سے نکل گئے اور ڈوبے نہیں, پھر اور وہ اسی جگہ کے اندر ڈبو دیا. اللہ نے دکھایا, تاثیر بدلی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ جو جلانے کی تاثیر رکھتی ہے، کلّا یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی، اس آگ کی تاثیر بدل دی۔ اللہ بدلنے پر قادر ہے، لیکن رب کا قرآن یہ آیا، حضور کی سنت آئی، قیامت تک اس کی تاثیر باقی رہے گی، اور قیامت تک اس کی تاثیر کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ آخر کیا وجہ ہم دور ہو رہے ہیں؟ اس لیے دور ہو رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاثیر بدل کر تو دکھاؤ ان چیزوں کی۔ رب کے قرآن کی تاثیر آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ جن گھروں میں، جن دلوں کے اندر یہ قرآن کریم جاگزی ہو چکا، جن زندگیوں کے اندر یہ قرآن آ چکا، جن زندگیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپنا لیا، الحمدللہ آج بھی دنیا عزت کی نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھتی ہے۔ کوئی دنیا کی کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ چھوڑ دیں دنیا کمانا، ایک سچا مسلمان بنے، سچا مسلمان بنے۔ پہلے سب سے پہلا فرض سچا مسلمان بننا ہے، سچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہے، سچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہے۔ اس کے بعد آپ دنیا کی بڑی سے بڑی اونچی پوسٹ پر پہنچ جاؤ، آپ چاند پر پہنچ جاؤ، اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہمیں صورت اور سیرت عطا فرمائی اس مسلمان کے لیے، اس سیرت صورت کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ اس کے بعد دنیا میں کسی بھی جگہ نکل جاؤ، پھر آپ ہی آپ ہوں گے، پھر آپ ہی آپ ہوں گے۔ اس لیے جگر سے پوچھا تھا کسی نے کہ کیا ہوا آج دنیا آپ کا نام لیتی ہے، فرمایا میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا، میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم میرے اوپر آ گیا، میں اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور کی سنت کے لبادے میں ذرا بدل کر تو دیکھوں۔ خدا کی قسم ساری دنیا آپ کے سامنے ہیچ ہے، اللہ وہ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ آئے تو صحیح، لیکن آج ہم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج قرآن بھی ہم سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے، آج حدیث بھی ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے، قرآن اور سنت کے علاوہ باقی سب چیزیں ہیں۔ آج زندگی کے اندر ہے کیا؟ آج مضامین جو اسکول کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اگر قرآن کا مضمون بھی آ جائے، سیرت کا مضمون بھی آ جائے، اور وہ سب سے زیادہ بچوں کے پڑھنے کے لیے مشکل ہوتا ہے، بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ مضمون کیوں آ گیا، میتھ کے اندر بھی لگے گا، انگلش میں بھی لگے گا، ہر چیز میں لگے گا، یہ قرآن کا مضمون اس کو مشکل نظر آ رہا، بوجھ ہوتا، بوجھ۔ سیرت کا مضمون بوجھ ہو رہا ہے، کیوں بوجھ ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، بھائی کیا ہو گیا اس کو؟ ہم نے نام مسلمانوں والا رکھا، یہ جب پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دلوائی تھی کہ نہیں دلوائی؟ اذان بھی دلوائی، اقامت بھی کہلوائی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ قرآن کو بوجھ کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ماحول اس کو وہ دیا کہ وہ قرآن کو بوجھ سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ عمل کیا کرے گا؟ یہ کامیابی تو اللہ نے کھول کر بیان کر دی، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر یہ چار باتیں اپنے اندر لے کر آ جاؤ۔ اللہ کی اطاعت ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہی تو کام کیسے بنے گا؟ رمضان سے پہلے مساجد آباد، رمضان کے اندر مساجد آباد، رمضان سے پہلے بھی مساجد ویران، بعد میں بھی ویران، بس ٹھیک ہے جو پکے نمازی وہ آ رہے، باقی سب اپنے گھر رخصت ہو جاؤ۔ ایک دن کے لیے آ کر ہم سمجھے شاید اللہ کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں میرے دوستو، خدا کے لیے بہت زندگی گزار لی، بہت زندگی اپنی منمانی سے گزاری، اپنی منمانی سے گزاری، حالانکہ دنیا کے اندر یہ کسی کو اختیار نہیں، اپنی منمانی سے اپنی زندگی گزارے۔ دنیا میں جو بھی چیز بناتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ بتائے کہ آپ کو بتائے یہ پنکھا بنایا ہم نے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، مائک بنایا استعمال کیسے کرنا ہے، فریج بنائی استعمال کیسے کرنا ہے، طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ نے بتایا تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہاری صورت اور سیرت کیسی ہونی چاہیے، تمہارے بالوں کا طریقہ، تمہارے ناخن، تمہارا پورا جسم، سر کے بال سے لے کر عرض کیا پاؤں کے ناخن تک ہمیں بتایا گیا ہے ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہم نے کمانا ہے، کمانے کا طریقہ کیا ہے بتایا ہے، گھر میں جانا معاشرت کیسی ہونی چاہیے، تمہارے بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہارے دیکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، بیت الخلا جانا ہے وہاں کا طریقہ تک بتا دیا۔ یہ ہمارا دین ایسا جس نے ہمیں ایک ایک چیز اعلیٰ سے لے کر اعلیٰ، ادنا سے لے کر ادنا تک سمجھا دی، پوری چیز ہمیں دی، اس کے مطابق تم زندگی گزار لو، کامیابیاں ہم تمہارے قدموں کے اندر رکھ دیں گے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ جو چار صفات بیان کی، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی زندگی میں ہے، کتنا ہم حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کتنا میری اور آپ کی زندگی میں حضور کی سنت آئی، کتنا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، میرے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میں نے ان جیسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں کی، یا میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، میرا لہجہ ایسا سخت ہے، میرا انداز ایسا سخت ہے، میرا رویہ ایسا سخت ہے کہ کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسا آدمی یہ حضور کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، یاد رکھ لینا چاہیے۔ یہ لہجہ وہ نہیں ہے، اخلاق کیسے ہیں، ایک ایک بات ہے اس کے اندر، یہ کوئی اس لیے عرض کیا، یہ دنیا کافر اس چیز کو سمجھتا ہے، مسلمان نہیں سمجھ رہا، یہ آیت معمولی آیت نہیں، اس میں پورا دین آ گیا، پورا دین، اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف اطاعت ہی نہیں، صرف نیکی ہی نہیں، گناہ سے بچنا بھی ہے. اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، اللہ کا ڈر آنے کے بعد پھر اس کے بعد گناہ سے بچ بھی جائے. فاولئک هم الفائزون، فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب. اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ چیز لا کر اللہ سے مانگنے کی ضرورت. جمعے کا دن قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت، عصر سے کے بعد مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے آ کر عرض کیا جائے، خود اپنی کوشش بھی کی جائے، دعا بھی کی جائے، دعا بھی کی جائے، دونوں مل گئی انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ولا شريك على نبينا ابراهيم. یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے رمضان کی برکات کو مسجد اقدس محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. جیسے جیسے رمضان میں آپ نے ہمیں اپنے در بڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، عبادات کی توفیق کی، ان تمام عبادات کی، ان سے آگے بڑھ کر مزید عبادات کی، یا اللہ پوری زندگی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کی، بچوں بہن بھائیوں دوستوں احباب تمام رشتے داروں کی، اہل پاکستان کی پوری زندگی فرما دیجیے. بڑے کریمے اعلیٰ نبی ہے ابراہیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جو اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام کو نہ پہنچ سکا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مصبر عطا فرما دیجیے. جتنے بھی ہمارے عزیز و ہمارے دنیا سے جیسے سب کی قبر غرور سے نور فرما دے. یوسف بھائی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی قبر غرور سے نور فرما دیجیے. جیسا عطا فرما دیجیے، ان کے پسماندگار کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی جائے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا دیجیے. یا اللہ دین کی حج پر اپنی بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. بڑے کریم یا العالمین تمام قسم کے حاضرین کے اثر شریروں کی شر بدرے بل کے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. پڑھتے دم تک ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما دیجیے. یا اللہ دین کے لیے قبول فرما دیجیے، دین کے لیے قبول فرما دیجیے. دین کی چیزوں میں اپنے سر انداز میں کام کر سکتے کو اس میں قبول فرما دیجیے. بڑے کریم یا العالمین پڑھتے دم تک یا اللہ دین سے وابستہ رکھیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے. سلام کیے آپ سلام کے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلام کیے آپ سلام کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. تقریب القلب رحیم المزاج حنیف مصطفیٰ بنا دیجیے. قلب سلیم، فعل سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر بدل عظیم عطا فرما دیجیے. بولے کہ یا ذا الجلال والاکرام جتنے ساتھی مجتمع یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تو بتائیں پوری فرما دیں. اے اللہ کسی کو معلوم نہ ہوگا اللہ